کہاں سے آ رہے ہو ایلائجا؟ اس نے اپنے محل میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کے گرینڈ پا کی کرشدار آواز گونجی۔ بس ایسے ہی سیر کو نکلا تھا۔ اس نے مطمئن کرنے کو سادہ انداز اپنایا۔ تمہاری رنگ کہاں ہے؟ وہ شاید مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر وہ رنگ اس کی انگلی سے نکالی تو وہ رنگ آسانی سے نکل گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہیں جھٹکا لگا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ اگر خود چل کر میرے پاس آئی تو اس رنگ کا میجک ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ہم دونوں کو الگ کر دیا، لیکن قدرت نے ہمیں ملا دیا گرینڈ پا۔ اس کے سنجیدگی سے جتانے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ بس تمہاری ضد تھی ایلائجا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ میری محبت تھی اور رہے گی۔ اس کا لہجہ اٹل اور جذبوں سے پر تھا۔ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اس کا اور تمہارا جوڑ نہیں بنتا۔ وہ بھڑکے تھے۔ ہم ایک ساتھ جڑ چکے ہیں اور آپ ہی نے ہمیں جوڑا تھا، بھول گئے کیا؟ اس کے غصے سے طنز کرنے پر وہ اپنے منہ زور گرینڈ سن کو گھورنے لگے۔ وہ اس وقت اس لڑکی سے تمہیں دور رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ وہ کوشش ناکام ہوئی اور میں اس کے قریب تر ہو گیا، یوں کہ وہ میری روح میں سما گئی۔ اس کے شدت پسند لہجے پر وہ پریشان ہوئے تھے۔ وہ ایک وچ کی بیٹی ہے، وچ بھی وہ جس نے تمہارے ماں باپ کو مار دیا تھا۔ پھر وہ کہیں چھپ گئی تھی۔ ایک عظیم جنگ کے بعد ہم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور یہاں آن بسے۔ اس وچ نے کسی انسان سے شادی کی اور اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش پر اس کے شوہر کو علم ہوا کہ وہ وچ ہے۔ اس نے اس بچی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور رات کے اندھیرے میں وہ اس بچی کو یہاں جنگل میں چھوڑ گیا۔ اپنی بیوی کو اس نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ بچی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی شکل ہیبت ناک تھی، جس وجہ سے اسے فوراً دفنا دیا گیا۔ وہ اس کی بات سچ مان گئی کیونکہ کئی وچ کے ہاں ایسا ہو چکا تھا۔ وہ اسے اصل حقیقت سے آشنا کرواتے خاموش ہو گئے، جبکہ ایلائجا کتنی ہی دیر بولنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ سب ماضی تھا گرینڈ پا، جو گزر گیا۔ میں ماضی میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے قدرت چاہتی ہو کہ ہم ایک ہو جائیں اور وہ ہمیں جوڑ کر مزید طاقتور بنا دے تاکہ کوئی ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ہم ساری زندگی سکون سے گزار سکیں۔ ویسے بھی اگر انہوں نے ہمارے اپنوں کو ہم سے چھینا تو مرے ان کی طرف کے بھی تو لوگ تھے نا۔ اس مرتبہ اس نے انہیں نرمی سے سمجھایا تو وہ چپ سے رہ گئے۔ اسے علم ہے کہ وہ وچ ہے؟ انہوں نے کتنی دیر بعد اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اسے کچھ علم نہیں ہے۔ وہ ایک نارمل انسانوں کی طرح رہتی ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ تم اس کے سامنے آئے ہو؟ مکمل سامنے نہیں آیا، بس اپنے ہونے کا احساس کروایا ہے۔ اس نے جھجک ہو کر بتایا تو وہ اس مرتبہ ہنس پڑے تھے۔ میری اجازت درکار ہے تمہیں؟ وہ بھی اس کے گرینڈ پا تھے، فوراً اسے پکڑ گئے تو وہ جھٹ ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ میری اجازت ہے تمہیں؟ تم اس سے مل سکتے ہو، اس کے مل کر جلد از جلد معاملات طے کرو اور اسے لے کر یہاں آ جاؤ۔ وہ مکمل سنجیدگی سے کہتے اسے ساری دنیا کی خوشیاں دے گئے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی آگے بڑھا، ان کے گلے جا لگا۔ آئی لو یو مائی لولی گرینڈ پا۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ان کے گال پر پیار دیا تھا۔ یہ ہر کسی کو اپنی کوئن سمجھ کر گلے لگا کے کس کرتا رہتا ہے۔ کینڈی کی شرارت بھری آواز پر وہ ان سے الگ ہو کر اسے گھورنے لگا، جبکہ وہ چھت پھاڑ کہہ لگا گئے تھے۔ تمہارے ساتھ یہ حرکت کتنی مرتبہ کر چکا ہے؟ ان کا انداز بھی شرارتی ہوا تو وہ ان دونوں کو ہی غصے سے دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ تو کئی مرتبہ ہو چکا۔ ابھی کل ہی مجھے جھپٹ کر زمین پر لٹایا اور مجھے آگے کے الفاظ منہ سے ادا نہیں کر سکا تھا کیونکہ ایلائجا نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ اب اگر بکواس کیا کر رہا تھا؟ اس کے چہرے پر غررایا تھا۔ اچھا نا، مذاق کر رہا تھا۔ اور مسٹر کنگ غصے ہی ہو گئے۔ اس نے معصومیت کے ریکارڈ بریک کیے تو ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ سچ بولو تو لوگ برا نہیں مانتے بلکہ بندے کو مار دیتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنی گور افشانی سے باز نہیں آیا تھا۔ آج میں واقعی تجھے مار دوں گا۔ وہ اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تو وہ ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے نکلا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گرے کلر کے پینٹ کوٹ پر آدھے بالوں کو کیچر میں جکڑے، پیروں میں شوز، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور ہینڈ بیگ تھامے، سیدھے ہاتھ کی کلائی میں اور برینڈڈ گھڑی پہنے،
خوشبوؤں میں بسی فریش لک کے ساتھ نیچرل میک اپ کیے وہ آفس جانے کو مکمل تیار تھی۔ یہ چارمنگ بزنس وومن کون ہے؟ مسٹر ہنری سنجیدگی سے مستفسر ہوئے۔ میری بیٹی بے حد حسین بلکہ دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا بزنس ٹیک اوور کرتی مجھے گھر بٹھا دے گی۔ ان کی مصنوعی فکر مندی ظاہر کرنے پر اس نے آئی برو سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ بس دن گننا شروع کر دیں۔ وہ اپنے بال جھٹک کر ایک شان سے کرسی سنبھال گئی اور ہاتھ میں پکڑی چیزیں سائڈ والی کرسی پر رکھ دیں۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر تو اسے گھورتے رہے، پھر ایک دم ہنس پڑے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ مسز ہنری بھی ہنس پڑی تھیں۔ پھر اس طرح خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا اور ناشتے کے بعد وہ اپنی مما سے پیار لیتی اپنے ڈیڈی کے ساتھ ہی آفس کے لیے نکلی تھی۔ 20 منزلہ ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی آ کر رکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہوٹل کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ البیلا تم آفس فلور پر پہنچو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ انہیں سامنے اپنا کوئی دوست نظر آ گیا تھا تو وہ اسے ملنے کو آگے بڑھ گئے تھے۔ ڈیڈی میرا لیپ ٹاپ، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ گاڑی میں ہی بھول آئی تھی۔ وہ بھی آ جائے گا۔ وہ اسے اطمینان دلا کر آگے بڑھ گئے تو وہ بھی لفٹ کی جانب چل دی تھی۔ لفٹ کے بٹن پریس کرتے ہی کچھ دیر میں ہی لفٹ کا ڈور اوپن ہوا تو لفٹ کے اندر داخل ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کرنا چاہا تھا کہ کوئی تیزی سے لفٹ میں داخل ہو کر اس سے پہلے ہی بٹن پریس کر چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی ایک طرف کھڑی ہو گئی، پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے اپنے بیگ سے ایک منی کیپ میرر نکالا اور اس میں اپنے لپ اسٹک کا شیڈ چیک کرنے لگی۔ یہ شیڈ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے نا؟ لبوں کا پاؤٹ بنا کر وہ بے خیالی میں خود سے مخاطب تھی، لیکن وہ انجانے میں سامنے والے کے جذبوں کو ہوا دے گئی تھی۔ اس نے پل میں اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس اچانک ہوئی حسین واردات کے سبب اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ شاید شوق اتنا شدید تھا کہ وہ مزاحمت تک نہیں کر پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں تنگ پڑتیں، سامنے والا نرمی سے اس سے الگ ہوا تھا، جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بہنگم دھڑکنوں اور سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ اسٹرابیری فلیور بالکل اچھا نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی اور فلیور اور شیڈ یوز کرنا۔ اس کی بھاری اور خوبصورت آواز اس کے حواسوں کو جھنجھنا گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا تو سناٹے میں آ گئی۔ وہ وہی شخص تھا جسے اس نے کچھ دن پہلے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی حیرانگی سے پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھ نرمی سے مسکرایا تو وہ بڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے یوں چھونے کی؟ وہ بگڑ کر چیخ اٹھی۔ جرأت کو تمغہ نہیں دوگی؟ وہ اچانک ہی اس کے قریب ہوا تو وہ پوری کی پوری لفٹ کی وال سے چپک گئی۔ ویسے تمہیں میں ایسے ویسے ہر طرح سے چھو سکتا ہوں کیونکہ تم میری ہو مائی کوئین۔ مخمور لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دائیں کان کی جانب جھکا اور سیدھا ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن پر موجود بھورے تل کو چھونا نہیں بھولا تھا۔ اس کے یوں قریب ہونے پر وہ ایک دم اچھل پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے باکی بڑھتی، ایک بیل کے بعد ہی لفٹ کا ڈور کھل گیا۔ ارے ایسے کیوں کھڑی ہو البیلا، باہر آؤ۔ اپنے ڈیڈ کی پرشفیق آواز سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو وہ شخص اسے اپنے ڈیڈی کے ساتھ کھڑا نظر آیا تھا۔ ڈیڈی یہ، اس نے جلدی سے ان کے قریب آ کر الائجا کی جانب اشارہ دیا۔ ارے تم ملی نہیں ان سے؟ یہ ہمارے نیو مینیجر ہیں الائجا، ایک ہفتہ ہوا ہے انہیں جوائن کیے، لیکن انہوں نے سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال لیا ہے۔ بہت ہارڈ ورکنگ اور ذہین انسان ہے مسٹر الائجا نیکلسن۔ وہ اس کی شان میں رد السان ہوئے تو اس نے پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہیلو میم، اس نے جھٹ شائستگی کا مظاہرہ کیا تو غصے میں اسے اگنور کرتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میری بیٹی کا شاید موڈ آف ہو گیا ہے۔ خیر تم آؤ، میرے آفس میں ایک ضروری مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ وہ اسے لیے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جیسے کہ تم جانتے ہو کہ میرے ہوٹل کی ایک برانچ نہیں بلکہ 2 اور برانچز بھی ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے بات شروع کی تھی۔ جی سر، میرے علم میں ہے یہ بات، وہ اسی سنجیدگی سے بولا اور اچانک ہی نظروں کا رخ بدلا تو البیلا نے سرعت سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ کب سے چوری چوری اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا در حقیقت وہ شخص مجسم موجود تھا۔ میرے کینیڈا والے ہوٹل سے کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر وہاں کی مینجمنٹ سنبھال لو۔ البیلا تمہارے اسسٹ کرے گی تاکہ وہ کام کو اچھے سے سیکھ سکے۔
انہوں نے گویا اسے اچھے سے شوق دے ڈالا تھا۔ ڈیڈی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مطلب ایسے کیسے کسی کے ساتھ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں؟ وہ شخص کی ساتھ جانے کے خیال سے ہی بری طرح بوکھلائی تھی۔ تمہیں بزنس وومن بننا ہے نا؟ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا کہ اس طرح کا ٹریول کام ہی کا حصہ تھا۔ اس مرتبہ وہ ہونٹ چباتے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ اس نے سڑی سی شکل بنا کر ایک چور نظر علاجہ پر ڈالی، لیکن اسے خود کو گھورتا پا کر وہ گھبرا کر اپنا فوکس کھلے لیپ ٹاپ کی جانب کر گئی۔ سر ہمیں کب تک نکلنا ہوگا؟ وہ مستعدی سے بولا تھا۔ میں فلائٹ کنفرم کر کے تمہیں اطلاع دے دوں گا، لیکن تم کل کی تیاری پکی رکھنا، وہ مصروف انداز میں کہتے سامنے لیپ ٹاپ میں کھلی میل پڑھنے لگے تو وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی سمت بڑھنے لگا تھا، لیکن ایک لمحے کو البیلا کے قریب ٹھہرا۔ آئندہ تمہیں میں یہ حرکت کرتے نہ دیکھوں، وہ وارننگ دیتے انداز میں کہتا اس کے قریب سے گزر گیا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ہکا بکا سی اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ میں کل اپنی کوئین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کی اطلاع دینے پر وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہا ہے؟ کینٹی متجسس ہوا تھا۔ کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، لیکن یہ سفر ہماری زندگی کا بہترین سفر ہونے والا ہے، وہ خواب آ گئی لہجے میں بولا۔ وہ دونوں حسب معمول جنگل کے بیچوں بیچ لیٹے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ تو نے اپنی حقیقت بتائی اسے؟ کینڈی نے اس کی جانب رخ کرتے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر فضا میں چھوڑی۔ ابھی نہیں بتایا میں نے اسے کچھ بھی، ورنہ وہ ڈر جائے گی۔ پہلے اس کے دل میں میری محبت کی روشنی اتر جائے، پھر میں اسے بتا دوں گا۔ ویسے بھی وہ چاہے یا نہ چاہے وہ میری ہے، کیونکہ اس کے وجود پر میری مہر لگ چکی ہے، وہ میرے نام ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے چہرے کے سامنے کی، جس پر ترچھا کٹ کا نشان آج بھی واضح تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ان دونوں کو ایک آہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ دونوں ہی سرج سے اٹھ کر بیٹھے تھے۔ کوئی ہمارے قریب ہے، کوئی ایسا جس کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ علاجہ نے پل میں خطرہ بھانپا اور ہوا کے جھونکے کی طرح اپنا روپ بدلا تھا۔ اب وہ ایک قد آور طاقتور بھیڑیے کی روپ میں تھا۔ کینڈی نے بھی اپنا روپ بدلا اور ایک زوردار مخصوص آواز نکالی جو خطرے کی اطلاع تھی۔ علاجہ تیزی سے دوڑا تھا اور اس سے بھی تیزی سے کوئی اندیکھا وجود درختوں کی شاخوں میں گم ہو گیا تھا۔ کون تھا علاجہ؟ وہ سارے جنگل کا چکر لگا کر جب محل پہنچا تو اس کے گرینڈ پا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ان کے ساتھ مزید بھیڑیے بھی انسانی وجود میں موجود تھے، کوئی ایسا جس کی مہک نہیں تھی یا چھپائی گئی تھی۔ خیر آپ جنگل کا حفاظتی نظام بڑھا دیں، ابھی تو خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن آگے جا کر خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دی گئی معلومات سن کر سبھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ کیا وہ پھر سے متحرک ہو چکی ہیں؟ ایک عمر دراز بھیڑیے نے فکرمندی سے سوال کیا تھا۔ ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تھا، نہ ہم انہیں تنگ کریں گے اور نہ وہ ہمیں پریشان کریں گی، اس وجہ سے ہم نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ وعدہ خلافی کریں گے۔ انہوں نے اس کی بات کی تردید کی۔ گرینڈ پا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ وچ ہیں، پہلے بھی انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ علاجہ نے تیزی سے ان کی بات کے جواب میں یہ بات کہی تو وہ سب بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ بس سب خاموش رہے۔ ان کی دھاڑ نما آواز پر ہر جانب سکوت چھا گیا۔ وچ کی ایک قیمتی چیز ہمارے پاس ہے جس وجہ سے وہ عہد سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوق ہو جو غلطی سے اس طرف آ گئی ہو، لیکن پھر جب ہمارے علاقہ دیکھا ہو تو فوراً ہی نکل گئی ہو۔ اس مرتبہ وہ تحمل سے سمجھانے بطور بولے تو سب کو ان کی بات سے اتفاق ہوا تھا۔ چلیں آپ سب جا کر آرام کریں اور پہرے داروں کو اطلاع کر دیں کہ سیکیورٹی بڑھا دی جائے۔ بہرحال احتیاط اچھی چیز ہے، وہ اپنے مخصوص باروب لہجے میں بولے تو آہستہ آہستہ سبھی لوگ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ کل علاجہ اپنی کوئین کے ساتھ کہیں جا رہا ہے؟ کب سے خاموش کھڑے کینڈی کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر علاجہ نے اسے خوخار نظروں سے دیکھا تھا۔ اچھا کہاں جا رہا ہے میرا کنگ؟ کہیں ہنی مون کا پروگرام تو نہیں؟ انہوں نے بظاہر سنجیدگی سے یہ پوچھا، لیکن ان کی بات سن کر وہ بری طرح بوکھلایا، پھر اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولا ہنی مون تو جب ہو جب آپ کی گرینڈ سن کی کوئین اسے قریب آنے دے، فی الحال میرا ابھی تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ نے میری توجہ اس جانب دلائی ہے تو اب میں اس بات پر سوچوں گا ضرور۔ کتنا فرمانبردار بن رہا ہے اپنے مطلب پر۔ کینڈی کے طنزیہ لہجے پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تو کیوں جل رہا ہے؟ ڈھونڈ لے تو بھی کوئی اور، نکل جا ہنی مون پر، قسم سے میں ہرگز بھی جیلس نہیں ہوں گا، وہ لاپرواہی سے کہتا جانے کو پلٹ گیا تھا۔ گڈ نائٹ گرینڈ پا، میں سونے چلا اور آپ جلتے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، دل جلاتے انداز میں کہتا وہ ہوا کے جھونکے جیسے وہاں سے غائب ہوا تھا۔
ڈیڈی کو بھی نہ جانے کیا سوجی تھی، لے کر ایک انجان شخص کے ساتھ مجھے بھیج رہے ہیں۔ جہاز میں بیٹھے بیٹھے وہ چڑھ کر بڑبڑائی تھی۔ وہ اپنے گھر سے سیدھی ایئرپورٹ آئی تھی اور بغیر کسی کا بھی انتظار کیے سارے پروسیس سے گزر کر جہاز کے اندر بھی بیٹھ چکی تھی۔ جب ہی ایک مخصوص خوشبو کا ریلا اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوا تو اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ ایلائجا نے نرم گرم نظروں سے البیلا کو دیکھا جو اس سے کترائی ہوئی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر مسکراتا ہوا اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گیا۔ مجھے اگنور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں وہ خوشبو ہوں جو تمہاری سانسوں میں بس چکی ہے۔ اس کی سماعت خوبصورت آواز البیلا کی سماعت میں اتری تو وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ سانس لو البیلا، اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ نرم گوئی سے بولا تو اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اپنا چہرہ گھمایا تو اس کا چہرہ ایلائجا کے چہرے کے قریب تر ہو گیا، یوں کہ وہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ مجھ سے دور نہیں بھاگو مائی کوئین، میں تمہارے وجود کا حصہ ہوں۔ وہ یوں بولا کہ دونوں کے لب آپس میں مس نہیں ہوئے، لیکن البیلا نے ان ہونٹوں کی حرکت کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ہر شے سے بے پرواہ ہو کر، جیسے ان کے سوا کوئی دوسرا وہاں نہ ہو۔ اسی وقت جہاز کے اڑان بھرنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے فاصلہ بناتی کپکپاتے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ لگانے لگی، لیکن گھبراہٹ کے مارے اس سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ ایلائجا نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا اور ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا، لیکن اس دوران وہ اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ بیلٹ لگا کر وہ جیسے ہی سیدھا ہونے لگا، اس کی نظریں اوپر نیچے اس کی گردن کے بھورے تلوں پر پڑیں تو اس نے دوسری کوئی بات نہیں سوچی، اس بھورے تلوں کو لبوں سے چھو کر البیلا کے وجود میں برق سی دوڑا گیا۔ اس نے کبھی کسی مرد کو خود کو اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا، ڈریگن کو بھی نہیں جو اس کے عشق میں مرا جا رہا تھا، بلکہ اس کے چھونے سے اسے الجھن سی ہوتی تھی۔ لیکن اس شخص کا لمس اسے برا کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہ چھوتا تھا تو دل الگ لے پر دھڑکتا تھا۔ وہ اپنے ان احساسات سے پریشان ہو گئی تھی جو ایک اجنبی کے لیے بدل رہے تھے۔ اسے تو وہ جانتی تک نہیں تھی، نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں، لیکن پھر بھی اس کا دل اسے اپنا ماننے لگا تھا۔ ایلائجا نے دیکھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گہری کشمکش میں ہے، جبھی اسے فی الحال اس نے اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے سامنے میگزین کھول لی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اسے اپنے شانے پر وزن محسوس ہوا تو اس نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ شاید رات بھر سوئی نہیں تھی، جبھی جہاز میں بیٹھتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ ایلائجا نے میگزین ایک سائیڈ پر رکھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر نرمی سے اس کے گرد بازو حمائل کر دیا اور خود بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ البیلا نے کی آنکھیں عجیب احساس سے کھلی تھیں۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر جلد ہی اسے ریئلائز ہوا کہ وہ تو جہاز میں بیٹھی شاید سو گئی تھی۔ یہی بات یاد آتے ہی اس نے اطراف میں توجہ دی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بڑے مزے سے ایلائجا کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی تو ایلائجا نے اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اچھا ہوا تم خود جاگ گئی، ورنہ میں تمہیں جگانے ہی والا تھا، جہاز بس لینڈ کرنے والا ہے۔ اس کے جھپے دلکش روپ کو نظروں میں بسائے وہ نرمی سے اس سے بولا تو فقط سر ہلا کر اپنے بال ہاتھوں سے ٹھیک کرتی ہینڈ بیگ سے مرر نکال کر اپنا میک اپ فریش کرنے لگی، جبکہ وہ پوری دلچسپی سے اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے لپ بام لگاتے دیکھ اسے شرارت سوجی تو وہ بول پڑا، آج تم مجھ سے پوچھو گی نہیں کہ لپ بام ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں؟ اس کا لہجہ سنجیدہ لیکن آنکھیں شوقی سے چمک رہی تھیں۔ میں نے اس دن بھی آپ سے رائے طلب نہیں کی تھی۔ وہ اپنی خفت چھپا کر اس پر چڑھ دوڑی تو وہ ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کر گیا۔ اچھا بھئی، آئندہ جب تم مجھ سے پوچھو گی جب بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت غلطی میری نہیں تھی۔ اب لفٹ میں دو ہی افراد ہوں اور اس میں سے ایک فرد کچھ پوچھے تو لازمی سی بات ہے کہ دوسرا فرد یہی سمجھے گا کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے معصومیت کے ریکارڈ بریک کیے تھے۔ چلیں مان لیا کہ غلطی آپ حضرت کی نہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ تھا جو آپ نے اپنایا؟ وہ غصے میں اجراء کرنے لگی، لیکن اسے کوئی مناسب الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے۔ وہ تھوڑا گڑبڑائی تھی۔ میرا تو یہی طریقہ ہے، سو مستقبل میں کیئرفل رہنا مائی کوئین۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ اپنے ازلی دلکش لب و لہجے میں اسے باور کراتے بولا تو البیلا نے سر پھیر کر پھرے کو گھور کر دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد یہ خاموشی ایئرپورٹ سے نکلنے سے لے کر گاڑی میں بیٹھنے تک اور وہاں سے ہوٹل پہنچنے تک برقرار رہی تھی۔ اس کا سوٹ پہلے سے ریڈی تھا، جبکہ ایلائجا کو رہنے کے لیے روم دیا گیا تھا۔
کراؤن کے نام سے مسٹر ہنری کی ہوٹل چین تھی جس کی وہ سیکنڈ برانچ میں آئے تھے۔ فریش ہو کر سب سے پہلے اس نے لنچ آرڈر کیا تھا۔ لوسا شرٹ ٹراؤزر پہنے کھلے سنہری بالوں کے ساتھ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، خاص کر اس کی لائٹ لیمن آئیز۔ دروازہ ناک ہوا تو اس نے ڈور بے دھڑک ہو کر کھول دیا، لیکن اپنے سامنے قداور ایلائجا کو کھڑا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ بلیک جینس پر اولیو کلر کی شرٹ پہنے وہ فریش لک کے ساتھ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ایک پل کو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ مبہوت رہ گئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ماتھے پر تیوری سی تھی۔ میں نے سوچا لنچ ساتھ کرتے ہیں، ایک اجنبی جگہ پر یوں اکیلے لنچ کرنے کا مزہ نہیں آتا، اس لیے میں نے اپنا لنچ بھی یہیں منگوا لیا ہے، مزے سے کہتا وہ بے تکلفی سے اسے پکڑ کر ایک طرف کرتا خود روم کے اندر آ گیا تو مجبوراً اسے بھی روم کا ڈور بند کر کے اس کے ساتھ اندر آنا پڑا۔ واو، ویسے میرا روم بھی کافی زبردست ہے، لیکن سویٹ کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہ ریلیکس سا صوفے پر بیٹھ کر البیلا کا چہرہ باغور دیکھنے لگا جو کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ سکون سے رہو مائی کوئین، میں انسان نہیں کھاتا۔ اس کے شرارتی انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی جس کے بدولت اس کا چہرہ مزید کھل سا گیا تھا۔ تم مجھے مائی کوئین کیوں کہتے ہو؟ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں ایک کنگ ہوں، کنگ کی ہمیشہ کوئین ہی ہوتی ہے نا، اس نے اسے یوں سمجھایا جیسے وہ کوئی نادان بچی ہو۔ بالکل، تو کنگ آپ کا محل کہاں ہے؟ اسے اب اس گفتگو میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ہے میرا محل۔ تم کون سے کنگ ہو؟ میں ولف کنگ ہوں مائی کوئین۔ اس مرتبہ وہ سنجیدہ تھا۔ تم مجھے کب لے کر چل رہے ہو اپنے محل میں ولف کنگ؟ اس نے مسکراہٹ روکی تھی۔ جب تم کہو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی کھنکدار ہنسی دل پر عجیب طرح سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ کئی لمحات تک اسے بس ہنستے ہوئے ہی دیکھے گیا۔ کافی دلچسپ انسان ہو تم، کم از کم اس ڈریگن جیسے نہیں جو بس پریشان کرتا ہے۔ وہ آنکھ میں آئی نمی کو اپنے پوروں سے صاف کر رہی تھی کہ اسے ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یقین ہے مسٹر کنگ، سو چل کریں۔ جبکہ وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یقین دلانے کو کچھ کرتا دروازہ نوک ہوا تھا۔ لنچ آ گیا ہے۔ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی جب بھی وہ فوراً سے چہکی تھی۔ ایلائجا نے اس بات کو بات کے لیے اٹھا رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھولنے چل دیا۔ وہ لنچ کر کے سو گئی تھی جبکہ ایلائجا نے پورے ہوٹل کا وزٹ کیا اور یہ بات اس نے بھی محسوس کی کہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ کچھ مشکوک سرگرمیاں سی دیکھی گئی تھیں۔ اسے مینیجر بھی کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ فی الحال وہ خود نارمل رہا تھا۔ ابھی اسے ان سب چیزوں کی جڑ تک پہنچنا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ شام کی چائے ہوٹل کے ڈائننگ پول ایریا میں ہی پی رہا تھا جب البیلا فریش لک کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ بڑے بڑے سن فلاور کے پھول والا بیل بوٹم ٹراؤزر اور ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے سنہری بال پونی میں جکڑے تھے جبکہ پیروں میں اس نے ہیل پہن رکھی تھی۔ وہ جب تک اس کی ٹیبل تک پہنچی اس نے البیلا کے وجود سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ مسٹر کنگ کافی ٹھرکی طبیعت کے مالک ہیں، شرارت سے ٹونٹ کرتے وہ اس کے سامنے والی کرسی سنبھال گئی تھی۔ ٹھرکی کے ساتھ بیک باک بھی لگا لو۔ اس نے فراخ دلی سے اجازت دی تو وہ ہنس کر سر جھٹک گئی۔ اس کی اس ادا پر وہ بے خود سا اسے دیکھے گیا۔ چائے ملے گی؟ اس کی محویت نوٹ کرتے وہ کچھ جزبز ہوئی تھی جبھی اس کی توجہ خود سے ہٹانی چاہی تھی۔ بالکل ملے گی ویٹر۔ اس نے دور سے ہاتھ ہلا کر ویٹر کو پکارا تو وہ فوراً ان کی ٹیبل پر پہنچا تھا۔ چائے کے ساتھ کچھ اور بھی لوگی؟ نہیں بس چائے۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے مصروف انداز میں جواب دیا۔ وہ اس وقت اپنے ڈیڈی سے چیٹ کر رہی تھی۔ شام کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے مصروف دیکھ کر پوچھا تھا۔ چائے پی کر چلتے ہیں، آس پاس کا علاقہ دیکھیں گے۔ اسی طرح مصروف رہی تو ایلائجا نے بھی اپنا فون اٹھا لیا جہاں کینڈی کے لاتعداد میسیجز شو ہو رہے تھے۔ اس بے چین روح کو چین نہیں ہے، زیر لب بڑبڑاتے وہ میسیج اوپن کرنے لگا تھا۔ اتنے میں البیلا کی چائے بھی آ چکی تھی۔ اس نے چائے ختم کی تو ایلائجا اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل آیا تھا۔ انہیں باہر آنے جانے کے لیے ہوٹل سے ایک گاڑی دی گئی تھی۔ وہ اسی لیے وہاں سے نکلا تو ایک وین نے ان کا پیچھا شروع کر دیا تھا۔
وہ کافی جگہ گھوم پھر چکے تھے، اب ان کی واپسی تھی کہ اچانک ہی ان کی گاڑی بند ہو گئی۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ آس پاس جنگل کا علاقہ محسوس کرتے البیلا پریشان ہوئی تھی۔ فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اسے پریشان دیکھ ایلیجا نے نرمی سے اس کی تسلی دی اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ اس نے بونٹ چیک کرنا چاہا تو اس کی نظر روڈ پر پڑی اور وہ تیزی سے لیٹ کر گاڑی کے نیچے دیکھنے لگا۔ کسی نے پیٹرول کے پائپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، یعنی کہ گاڑی پیٹرول نہ ہونے کے سبب رکی تھی۔ اس کے حواس فوراً الرٹ ہوئے تھے، اس نے فوراً خطرہ بھانپ لیا تھا۔ وہ پریشان نہیں تھا، لیکن اسے البیلا کی فکر ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ بس پھنس سکتے تھے، جبکہ جنگل میں اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہونی تھی۔ اس نے پل میں فیصلہ کیا تھا۔ البیلا، تم گاڑی سے باہر نکلو۔ اس کا حد سے زیادہ سنجیدہ انداز اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ گھبرا کر گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلی تھی۔ دیکھو، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں اندر جنگل کی سمت جانا ہوگا، جلدی کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے جلدی سے جنگل کے اندر اتر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی جنگل میں گم ہوئے، ویسے ہی وائٹ کلر کی وین ان کی گاڑی کے قریب آ کر ٹھہری تھی۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ گاڑی سے نکل کر 4 افراد میں سے 2 نے گاڑی کے اندر جھانک کر باقی 2 کو اطلاع دی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ جنگل کی طرف نکلے ہیں۔ ان کے سرگنا پیروں کے نشان کچی زمین پر دیکھ کر اپنے خیال ظاہر کیا اور خود بھی جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ کوئی ہمارے پیچھے ہے کیا؟ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی تو ایلیجا نے اسے ایک درخت کے آڑ میں ہو گیا۔ جب اس نے خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس سے سوال کیا تو ایلیجا نے اسے پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایلیجا کے ہوتے ہوئے گرم ہوا بھی تمہیں چھو نہیں سکتی۔ میں ہوں تمہارے پاس، تو خوف کو خود سے دور پھینک دو۔ اس کا سر چوم کر اس نے نرمی سے اس کا خوف دور کرنا چاہا تھا۔ لیکن وہ ہمارے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے بچوں جیسی معصومیت سے پوچھنے پر ایلیجا کو اس پر مزید پیار آیا تھا۔ اس نے البیلا کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کا ماتھا چوم کر اس کا سر پھر سے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بغیر مزاحمت کے گمسم سی اس کے حصار میں کھڑی تھی، ایلیجا کے سینے سے لگے، جیسے اس کے خوف کہیں دور جا سوئے تھے۔ وہ لوگ مینیجر کے بھیجے گئے بندے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے ڈیڈی کے ہوٹل میں غیر قانونی کام انجام دے رہے تھے۔ سر کو جب یہ کمپلین ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے مجھے یہاں بھیجا اور پھر سب کچھ پہلے ہی دن میرے سامنے آ گیا۔ لیکن پھر میں نے ظاہر نہیں کیا لیکن وہ لوگ پھر بھی الرٹ ہو گئے۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ اسے قریبی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ البیلا، میری بات غور سے سنو۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ تم یہاں رہو گی، یہاں سے ہلنا بھی مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن سمجھ رہی ہو میری بات؟ اس نے اس سے تائید بھی چاہی تو اس نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ مائی بریو کوئن، محبت سے چور لہجے میں کہتا وہ ہلکا سا جھکا اور نرمی سے اس کے سرخ مائل لبوں کو چھو کر تیزی سے اس سے دور ہوتا دوسری جانب نکل گیا۔ پیچھے وہ کئی لمحوں تک بس ایک خوبصورت احساس میں گھری کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے ایلیجا کی فکر بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ کچھ بے چین بھی تھی۔ جبھی فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی تو اس نے خوف کے مارے چیخ ماری، لیکن وہ چیخ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کے نیچے دب گئی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے منہ پر ہاتھ جما لیے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ ایلیجا نے اسے یہاں سے ہلنے تک سے منع کیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس سمت بھاگی تھی جہاں ایلیجا گیا تھا۔ اس کے قدم بھاگتے بھاگتے ٹھہر گئے اور وہ بے دم سی ہو گئی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ پاتی، اس کی آنکھوں نے دل دہلاتا منظر دیکھا تھا۔ پل جھپکتے کی دیری تھی کہ ایلیجا خوخار بھیڑیے کی صورت اختیار کر گیا اور ان 4 لوگوں پر حملہ آور ہوا۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ ادھر ہی زمین بوس ہو گئی۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولیں اور غائب دماغی سے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کھلے دروازے سے ایلیجا کو آتا دیکھ اس کا ذہن فوراً بیدار ہوا اور اسے یاد آیا کہ کیسے ایلیجا نے پل میں اس کو خوخار بھیڑیے کا روپ لیا تھا۔ ایلیجا اسے ہوش میں آتا دیکھ مسکرا کر اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے خوف کے تاثرات دیکھ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ وہ جب ان 4 کا خاتمہ کر کے اپنے انسانی روپ میں آیا تھا تو اسے البیلا بے ہوش حالت میں ملی تھی۔ ایک پل کو بے ہوش دیکھ وہ پریشان ہوا، لیکن یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو گیا کہ شاید وہ ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کا اصل روپ دیکھ چکی تھی۔
تم ٹھیک ہو؟ وہ جس تیزی سے اس کے قریب ہوا تھا وہ اسی تیزی سے بیڈ کی دوسری طرف سے اتر گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، کون ہو تم؟ وہ بری طرح خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھی تھی۔ میں الائجہ ہوں البلا، ہوا کیا ہے مجھے کچھ بتاؤ تو۔ اس نے پیار سے پچکارتے اس کے قریب ہونا چاہا تو وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اسٹاپ! اس کی آواز کی گونج سے میز پر رکھا گلاس گر کر ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اس بات کو نوٹ نہیں کر سکے تھے۔ تم ایک ولف ہو، میں نے خود دیکھا تمہیں اس بھیانک روپ میں۔ وہ بے حیائی سی ہوئی تھی۔ تم نے انہیں بھی مار ڈالا اور تم مجھے بھی مار ڈالو گے۔ وہ خوف سے سفید پڑتی پیچھے ہوتی گئی اور اس کی پشت جا کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ الائجہ ہوا کی طرح اس تک پہنچا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ میں نے ایسے نہیں چاہا تھا کہ تم اچانک مجھے روپ بدلتا دیکھ خوف زدہ ہو جاؤ۔ میں تو تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، بلکہ بتایا بھی، لیکن تم نے میری بات مذاق سمجھی۔ اس میں میرا قصور کہاں سے ہے مائی کوئن؟ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی آواز سرگوشی سے اوپر نہیں تھی، جبکہ البلا منتشر دھڑکنوں کے ساتھ گم سادے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا ذہن یہ بات قبول کر نہیں پا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو بھی تمہارا راز نہیں بتاؤں گی۔ وہ بری طرح گڑ گڑائی تو الائجہ نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھر لیا تو وہ خوف کے مارے مذمت تک نہیں کر پائی۔ تم نے جب پہلی مرتبہ مجھے چھوا تھا تو اس وقت سے میری ہو گئی تھی، میرے نام لکھ دی گئی تھی۔ یہ دیکھو ہمارے ہاتھ۔ اس نے تھوڑا فاصلہ بناتے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ سے ملایا تو ایک چاند سا بن گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اپنی ہتھیلی اور اس کی ہتھیلی کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ تمہارے گلے میں ایک مالا بھی تھی جو میں نے اپنے گلے سے نکال کر تمہارے گلے میں ڈالی تھی۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے گلے میں وہ مالا ڈالی جاتی ہے جو ہم اپنے ہونے والے جوڑے کے گلے میں پہناتے ہیں۔ تم سے میری شادی ہو چکی ہے البلا، اور وہ بھی تمہارے بچپن میں ہی۔ میں نے تمہیں اسی شرط پر خود سے دور کیا تھا۔ بہت لمبا ہجر کاٹا ہے میں نے تمہارے لیے، انتظار کی آگ میں پل پل تڑپا ہوں، پھر کہیں جا کر تم نے مجھے زندگی کی نوید بخشی۔ میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں البلا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے پیرنٹس سے بات کرنی ہوگی۔ اس کی باتیں خاموشی سے سنتی البلا اس کی آخری بات پر چونکی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ دیکھو ابھی میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ باتیں سن کر پلیز تم ہرٹ مت ہونا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ طنزیہ سا ہنس دی تھی۔ میری زندگی میں اتنا کچھ عجیب ہو رہا ہے تو یہ بات بھی تم مجھے بتا ہی دو۔ اس کے لہجے اور انداز پہ الائجہ کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ پھر اس نے اس کی ساری سچائی اس کے سامنے رکھ دی، بس وش والی سچائی نہیں بتایا کہ اسے ابھی سے یہ مناسب نہیں لگا تھا۔ جبکہ وہ اس کی ساری باتیں جاننے کے بعد بھی بے دم سی ہو کر گرنے لگی تو الائجہ نے سرعت سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ سہارا ملتے ہی شدت سے اس کی شرٹ دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جو اس کے پیرنٹس تھے وہ اسے مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ گئے، اس کی جان کی حفاظت الائجہ اور اس کے گرینڈ پا نے کی، اور جنہوں نے وہ ساری عمر اپنے پیرنٹس سمجھتی رہی ان لوگوں نے غیر ہو کر بھی اسے اولاد کی طرح دل سے لگا کر پالا۔ اس سچ کا وزن بے تحاشا وزنی تھا۔ اس کی سانسیں سینے میں گھٹنے لگی تھیں۔ الائجہ اس کا نڈھال وجود باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف آیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ کیا میں اتنی بری تھی کہ میرے اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا؟ وہ اس کی سینے سے لگی سسکی تو الائجہ کو یوں لگا اس کا دل پھٹ سا گیا ہو۔ میری کوئن! کیا کوئی الائجہ کا سینہ چیر کر دیکھ لے؟ البلا اپنے ولف کی کوئن ہے، اس سے بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ بے شک اس کے اپنے پیرنٹس نے اسے ڈس اون کیا، لیکن قدرت نے بدلے میں تمہیں اتنے اچھے پیرنٹس دے دیے۔ تم دکھی مت ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم کئی لوگوں کے جینے کی وجہ ہو۔ دھیرے سے اس کے کمر سہلاتے وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اس کے الفاظ اور قربت حیر زدہ تھی، اس کا تڑپتا دل ٹھہرنے لگا تھا۔ تم بہت اچھے ہو الائجہ۔ اس کے سینے سے سر نکال کر بے-ساختہ ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو الائجہ کے وجود میں ایک سرور کی لہر دوڑ اٹھی اور اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، اور ایک جھٹکے سے اسے بستر پہ سیدھا کرتے وہ خود اس کے اوپر ابر کی طرح چھا گیا۔ جب پہلی مرتبہ تمہارے ہاتھ یوں ہی میرے چہرے پر آن رکا تھا تو اس وقت بھی مجھے یوں ہی لگا تھا کہ میرے بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی ہو، جیسے میرے دل نے پہلی مرتبہ دھڑکنا شروع کیا ہو، اور اس وقت بھی میرے دل کی وہی حالت ہے۔ میں مر رہا ہوں البلا، تمہارے ہجر میں یہ سانسیں سینے میں دم توڑ رہی ہیں۔ اب بس وصل کا جام ہی میرے بے جان پڑتے وجود میں زندگی کی رمق پیدا کر سکتا ہے۔ الائجہ کا خوبصورت بھاری لہجہ اس پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے پوری طرح اس کے حصار میں اس کے ساتھ بندھ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے لب بس اتنی دوری پر تھے کہ وہ ہلکا سا ہلتی تو لب آپس میں ٹکرا جاتے۔ اس کا دل اس بے بس کر رہا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے چھو لے، لیکن اتنی ہمت کہاں تھی اس میں۔ ایک تو پہلے ہی جان لیوا حقیقت نے اسے ڈھال کر ڈالا تھا، پھر اس قربت نے اس کی جان سولی پر ٹنگا چھوڑی تھی۔ ایسے میں وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے وجود کے سارے بھید جان لوں۔ تمہارے دل میں اتر چکا ہوں، لیکن تمہاری اب روح میں اترنا ہے مجھے۔ نرمی سے باری باری اس کے مخملی گال کو چھوتے اس کا لہجہ خمار کی لہر کو چھو گیا تھا، جبکہ البلا کے الفاظ تو وہ اپنے لفظوں سے ہی چن چکا تھا۔ اس کی بس دھڑکنیں بول رہی تھیں پوری شدت سے۔ وہ دھیرے سے جھکا اور سب سے پہلے ان بھورے تلوں کو نرمی سے چھو گیا۔ اس کے چھونے میں اس قدر شدت تھی کہ اس نے گھبرا کر اس کے شولڈر پر ہاتھ جما دیے تھے۔ دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو چھو کر گویا اپنی محبت معتبر کر رہا تھا۔ الائجا اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو وہ منتشر سانسوں کے درمیان بس اس کے نام ہی پکار سکی کہ باقی کے الفاظ وہ بڑی توجہ سے چن گیا تھا۔ رات پوری خوبصورتی سے ڈھل رہی تھی، جبکہ الائجا نے بڑی محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ ہجر کے بعد ملے وصل کی گھڑیاں بڑی انمول تھیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خمار آلود نظروں سے گہری نیند میں سو رہے البلا کو دیکھا، جو اس کی شرٹ میں اس کی چاہت کے رنگوں میں رنگی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سارے جہاں کا حسن جیسے ایک اس کے وجود میں سمٹ آیا تھا۔ البلا نے اسے جھٹکا نہیں تھا، بلکہ اس کے وجود کو مکمل کر دیا تھا۔ مسحور سا اس کے چہرے کے حسین رنگوں کو لبوں سے چھو کر معتبر کرتا پھر سے بہکنے لگا تھا کہ اسے لگا کسی نے اسے ہوا میں اچھال دیا ہو۔ وہ زمین بوس ہوا تو البلا کی آنکھ جھٹکے سے کھل گئی۔ تم زمین پہ کیا کر رہے ہو؟ حیران پریشان سے اسے کارپیٹ پر چت-لیٹا دیکھ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ تمہیں چھو رہا تھا، لیکن شاید تمہیں نیند میں میرا تنگ کرنا پسند نہیں آیا اور تم نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھے وہ پوری سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ البلا اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی۔ تمہیں میری پاور ظاہر ہو رہی ہیں، اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی اولی شرٹ جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، کھلے سنہری بالوں کے ساتھ وہ اس دلکش روپ میں گویا اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ اس نے اچانک ہی اس کے کمر میں بازو حمائل کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس اچانک حرکت سے نہ صرف البلا کی ہنسی تھمی تھی، بلکہ اس کی سانسوں کا ردھم بھی بگڑا تھا۔ تمہیں یقین نہیں میری بات کا؟ دھیرے سے اس کی ناک کو چوم کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ بالکل یقین ہے، تم ایک طاقتور ولف ہو اور میں ایک وچ ہوں۔ کیسی شاندار جوڑی ہے ہماری۔ نچلا لب شرارت سے دانتوں تلے دبائے وہ مسکراتی نظروں سے اسے تک دیکھنے لگی تو الائجا نے اس کی کمر ایک جھٹکا دیا اور دونوں کی سانسیں ایک کر گیا۔ مدہوشی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عرصے سے بیگانہ ایک دوسرے میں گم ہو رہے تھے وہ۔ آنے والے وقت کی ان دونوں کو ہی خبر نہیں تھی۔ کوئی خطرہ چپ چاپ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جی سر، میں نے پولیس کو شامل کر لیا تھا۔ مینیجر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس نے تمام ان لیگل کاموں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ دراصل آپ کے بیٹے کا دوست ریگی اس سب میں ملوث ہے۔ بقول ریگی کے اس سب میں ملوث مینیجر کے یہ کام بس کچھ دنوں پہلے ہی شروع کیا گیا تھا۔ مقصد آپ کی ساکھ کو بدنام کرنا تھا۔ اس کام کے بدلے ریگی نے مینیجر کو بھاری رقم دی تھی۔ میرے خیال میں آپ کو اس کے ڈیڈ کو بتا کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ ٹہل کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ البلا کے وجود کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنے فریش لک میں بے حد چارمنگ لگ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ اب اس نمبر پر کال کر لیجیے گا، وہ اپنے روم میں ہوگی۔ الائجا کے ساتھ اس سفید جھوٹ پر البلا نے کشن اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تو اس نے تیزی سے کشن کیچ کرتے اس
کا کونا دبا کر اسے فلائنگ کس پاس کی تھی۔ جب مینیجر کا انتظام کر کے آؤں گا میں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ مزید ایک دو آفیشیل باتوں کے بعد اس نے فون بند کر کے رکھ دیا تھا۔ سنا تھا جانور بہت معصوم ہوتے ہیں۔ اس کی خفیف سے طنز پر وہ گہرا مسکرایا تھا، جبکہ اس کی کلر اسمائل دیکھ البیلا کے ہارٹ کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ میں ولف ہوں مائی کوئن، اس کی جتانے پر فقط اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم اگر اپنے اصلی روپ میں ہوگے تو کیا مجھے بھی نقصان پہنچاؤ گے الائجا؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سوال کیا تھا۔ تمہیں اصل روپ میں ہی پہچان کر میں تمہیں اپنے نام کیا تھا۔ وہ آگے جھوکی کی طرح اس کے قریب آیا اور اس کے باہوں میں بھر کے اس کی کنپٹی کو چوم ڈالا۔ تمہارے سارے لوگ ایسے ہی ہیں، مطلب انسانی روپ میں رہتے ہیں۔ اس نے الائجا کی لمبی لمبی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے متجسس انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، ہم انسانوں کے بیچ انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن پوری چاند کی رات ہم سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں میرے محل میں۔ اس رات ہماری طاقت دگنی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو ہم پر حملہ بھی اور آور ہو کر ہمیں ختم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اکٹھے ہو کر اپنے دشمن کے لیے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کا بازو سہلاتا ہوا دھیرے دھیرے اسے اپنا راز بتا رہا تھا۔ الائجا، میں مما اور ڈیڈی سے کیسے بات کروں گی، مطلب کیسے بتاؤں گی انہیں کہ میں سچ میں جان گئی ہوں؟ وہ ایک دم چہرہ اٹھا کر فکرمندی سے گویا ہوئی تو اس نے دھیرے سے اس کے گال کو چوم کر اس کا چہرہ تھام لیا۔ انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے جس تک تمہیں بچانا چاہت؟ کیا تم انہیں وہ درد دو گی؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی الائجا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے تو اس نے نرمی سے اس کی گال سے اپنے گال رب کرتے ان آنسوؤں کو اپنے گالوں پر سمیٹا تھا۔ تم نے مجھے سچ کیوں بتایا الائجا؟ تم ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے تاکہ تم حقیقت سے روشناس ہو جاؤ۔ تمہاری ماں ایک وش تھی البیلا، اور ڈیڈ ایک نارمل انسان، لیکن تمہاری پیدائش کے وقت جب حقیقت کھلی تو شاید وہ گھبرا گئے ہوں گے، لیکن خوف کی وجہ سے وہ تمہیں جنگل میں چھوڑ گئے۔ اس نے شاید اسے بہلانا چاہا تھا تاکہ اسے زیادہ دکھ نہ ہو، لیکن وہ مجھے کسی یتیم خانے میں بھی تو چھوڑ سکتے تھے نا۔ ضروری تھا ایک چھوٹی سی بچی کو یوں جنگل کی نظر کرنا؟ وہ خوف زدہ نہیں تھی الائجا، شاید وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ اداس ہوئی، اس کے سینے سے آ لگی تو الائجا نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو حمال کر دیے تھے۔ چلو تم ریڈی ہو جاؤ، آؤٹنگ پر چلتے ہیں، اور کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور خود کھڑا ہونے کے بعد اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس کی سستی سے کہنے پر الائجا نے بھویں سکڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ ہم یہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اس نے ایک دم اسے باہوں میں بھر کر ہاتھ بڑھا کر پہلے اس کے سنہری بال پونی سے آزاد کیے، پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تو وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ الائجا میں مذاق کر رہی تھی، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی تو اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ مگر میں سیریس تھا مائی کوئن۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ اس کے لبوں کو چھو کر پیچھے ہوا تو اس کا چہرہ لال ٹماٹر جیسا ہو گیا۔ چلو اب جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ پیار سے اس کے گال سہلا کر وہ خود بھی ریڈی ہونے کے لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔